ہمارے آج کے ولاگ کا آغاز کچھ ایسے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگ پہنچتے ہیں ایک پیٹرول پمپ پہ اور وہاں سے ڈلواتے ہیں پورے 980 کا پیٹرول۔ تو کیا 980 کے پیٹرول سے ہم آج کے دن کا اپنا وزٹ مکمل کر سکیں گے یا نہیں؟ اور اس کے بعد ہم پہنچے ایک ٹائر والے کے پاس اور وہاں سے ہوا چیک کروائیے جو کہ کافی کم تھی۔ ہوا پوری کروا رہے ہیں تاکہ بعد میں کوئی بھی مسئلہ نہ بنے دوران سفر۔ ہوا وغیرہ ٹھیک کروانے کے بعد اب ہم لوگ اپنے ٹریول پہ نکل چکے ہیں اور اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اسلام بھائی بھی کافی آج ایکسائٹیڈ ہیں اور ساتھ میں مجاہد بھائی آج ہمارے ڈرائیور ہیں۔ ابھی سفر جاری ہی تھا کہ اسلام بھائی کو پیاس لگ گئی ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ ساتھ میں نہر ہے، وہاں سے پانی وغیرہ پی لیں، صحیح طرح سے پیاس بجھا لیں اپنی، لیکن وہ نلکے سے جو ہے پانی وغیرہ اب پی رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنا آگے کا سفر جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ پیاس وغیرہ بجھانے کے بعد اس نلکے کو الوداع کہہ دیا ہے اور اب منزل کی طرف نکلے ہوئے ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ منزل ہماری ہمیں نظر آ گئی ہے۔ رستے میں یہ والے ایک کالے اونٹ صاحب جو کہ آرام فرما رہے تھے، ان کو بھی ہم نے سلام کیا اور اس کے بعد ہم لوگ آگے پہنچ رہے ہیں۔ آگے جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے ایک تو لوگ ہی لوگ، کوئی آ رہے ہیں تو کوئی جا رہے ہیں، اور ساتھ میں بہت زیادہ گاڑیوں کا رش بھی تھا، اور ساتھ میں یہ جو بارش ہوئی پڑی تھی اس نے بھی کام کافی خراب کیا ہوا تھا، کیونکہ بارش سے جو ہے پانی وغیرہ کھڑا تھا اور ڈرائیونگ کرنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ مجاہد بھائی کو سلیوٹ جو کامیابی کے ساتھ ہمیں اس کٹھن سفر پر بالکل باحفاظت طریقے کے ساتھ لے کر پہنچے ہیں۔ اب بس موٹر سائیکلز ہیں اور ساتھ میں کچھ گاڑیاں بھی ہمیں نظر آئیں انٹر ہوتے ہی، اور سب سے بڑھ کر تو بھیا یہ اونٹ جن کی وجہ سے یہ میلہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ہم پہنچ چکے ہیں عنایت شاہ دربار پر، جو سالانہ اونٹوں کی منڈی لگتی ہے، جو ایشیا کی سب سے بڑی منڈی کہلاتی ہے وہاں پر۔ کچھ لوگ تو کیمرہ کو بڑی خوشی سے دیکھ رہے تھے اور کچھ لوگ گور گور کر دیکھ رہے تھے، لیکن ہم لوگ اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور انٹر ہو رہے ہیں جہاں پر اب ہم نے جانا ہے۔ اور وہاں جا کے سب سے پہلے تو بھیا ہم نے اپنی بائک کو کسی ٹھکانے لگانا ہے، بلکہ اسٹینڈ پہ لگائیں گے، ٹھکانے کیوں لگانا ہے۔ اس کے بعد اسلام بھائی مجاہد کو کہتے ہیں کہ چل پتر ذرا لگا کے آ اس کو اسٹینڈ پہ، پھر ہم لوگ آگے چل کے انجوائے بھی کچھ کریں۔ جب تک یہ موٹر سائیکل کو ہم کسی سائڈ پہ نہیں لگاتے تب تک ہم انجوائے تو بالکل نہیں کر سکتے تھے۔ پرچی وغیرہ لینے کے بعد مجاہد بھائی بائک کو کھڑا کر رہے ہیں اور اتنا زیادہ رش ہے کہ جس طرف بھی نظر دوڑائیں یہاں پہ اسٹینڈ میں تو آپ کو بائکس نظر آتی ہیں۔ دوسری طرف یہ بس بھی آ چکی ہے جس پہ کافی زیادہ وزٹر آئے ہوئے ہیں آج کے دن انجوائے کرنے۔ سب سے پہلے تو ہم نے ٹکٹ لیا ہے اور بیٹھ چکے ہیں اس کشتی میں، جس پہ بیٹھ کے کچھ خوشی بھی ہے اور ساتھ میں اندر ہی اندر سے یہ دکھ بھی ہو رہا ہے کہ 100 روپے کا ٹکٹ لیا اور اس ٹکٹ کے اندر جو ہے ہم لوگ اپنی جان کی بازی بھیا کیوں لگا رہے ہیں۔ فرسٹ ٹائم بیٹھے تھے، کچھ ایکسائٹمنٹ بھی تھی اور ساتھ میں کچھ ڈر بھی تھا کہ بھیا کہیں گر نہ جائیں۔ دوسری طرف یہ بچہ تو ایسے بیچ میں دوڑ رہا ہے جیسے اس کا اپنا گھر ہو بھائی۔ چلیں کشتی میں بیٹھنے والا خواب بھی آج پورا ہوا، لیکن دوسری طرف کچھ لوگ جو ہے وہ چیخیں بھی لگا رہے تھے اور ساتھ میں کچھ لوگ جو ہیں ان کی سچ مچ میں چیخیں نکل رہی تھیں، لیکن ایک طرف یہ بچہ تھا جس میں ڈر اور خوف نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ کوئی عجیب مخلوق ہے، کبھی یہ آگے تو کبھی پیچھے، کبھی اس طرح سے جمپ لگاتا آتا تھا کہ بالکل حیران کر رہا تھا۔ دوسری طرف مجاہد بھی اپنا موبائل نکالتے ہیں اور ساتھ میں کچھ ویڈیوز اور ساتھ میں کچھ سیلفیز شوٹ کرتے ہیں۔ وہ ایک ہاتھ میں خیر مجاہد بھائی بھی ہیلمٹ پکڑتے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں موبائل، اور ہمارا صرف اور صرف ایک ہاتھ میں موبائل ہی تھا، اور دوسری طرف میں یہ بچے کے کرتب دیکھتا جا رہا تھا، اور لوگ جو ہیں کچھ چیخیں لگا رہے تھے اور کچھ ساتھ میں بس اپنا منہ چھپائے اس مشکل گھڑی میں انجوائے بھی کرتے جا رہے تھے۔ خیر یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد اب ہم انتظار کرنے لگتے ہیں کہ کب جا کے یہ بند ہوگی اور کیسے ہم لوگ نیچے اتریں گے۔ پھر اچانک سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم لوگ زمین میں دھنسے جا رہے ہیں، اور جب اوپر کی طرف جاتی ہے تو ایسے لگتا ہے شاید آسمان کی طرف اڑا دیے جائیں گے۔ پھر اچانک سے کشتی چلنے کی آواز تو بند ہوتی ہے، لیکن رفتار ابھی بھی ایسی ہی ہے کہ شاید یہ اب آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے اور اب تو یہ بالکل نہیں رکنے والی۔ ہمیں کچھ ایکسائٹمنٹ بھی تھی اور ساتھ میں انتظار بھی تھا کہ کب یہ بند ہوتی ہے اور کب جا کے ہماری اس سے جان چھوٹتی ہے، اور ساتھ میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ 100 روپیہ دے کے بھائی جان اتنی ضلالت اس سے پہلے کبھی نہیں اٹھائی تھی جو آج اٹھا لی ہے، کیونکہ ڈر بہت زیادہ لگ رہا تھا ہمیں۔ لیکن جو لوگ اس کے عادی ہیں وہ تو بالکل اس کو سیریس نہیں لیتے اور انجوائے کرتے ہیں، جسٹ چل۔ اس کے بعد مجاہد بھائی کہتے ہیں کہ ریلیکس رہیں اور انجوائے کرتے رہیں، اور ساتھ میں وکٹری نشان تو ایسے بنا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا فتح کر لیا ہو۔ کشتی کی رفتار ابھی سلو ہوئی نہیں تھی اور لوگ نیچے اترنے کے لیے ایسے بے تاب تھے جیسے پتہ نہیں کس طرح سے یہ پھنسے ہوئے ہیں اور جان چھڑانی ہے۔
خیر اس کے بعد رفتار پھر سلو ہونا شروع ہوتی ہے اور میں بھی اپنے موبائل کیمرہ کو ذرا پکڑتا ہوں اور پھر نیچے جانے کے لیے ہم لوگ بھی سلام بھائی کو بولتے ہیں۔ سلام بھائی بھی پھر نیچے اترنے کے لیے پوری طرح ریڈی ہیں اور ہم لوگ بھی اب یہی سوچ رہے ہیں کہ یار بس اب اس سے جان چھڑائی جائے اور چلتے ہیں نیچے۔ اس کے بعد مجاہد بھائی پہلے اترتے ہیں۔ اس کے بعد اسلام بھائی کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ اب چکر آ رہے ہیں اور میری طبیعت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے۔ تو یہ دنیا کی پہلی واحد کشتی تھی جس میں بیٹھ کے ہم نے صرف 100 روپیہ دے کے اپنی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک کی بجائے خراب کر لی ہے۔ اس کے بعد اب ہم لوگ نیچے اترنے والے ہیں اور نیچے اتر کے آج کے دن کا کوئی اور شغل ہے تو وہ دیکھتے ہیں۔ مجاہد بھائی اسلام بھائی سے پوچھتے ہیں کہ کیسی طبیعت ہے، تو اسلام بھائی بس یہی کہتے ہیں کہ مجھے تو الٹی آ رہی ہے اور چکر آنے کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کے بعد ابھی بس ادھر سے ریلیکس ہوئے ہی تھے کہ میں اپنے وائلٹ سے پیارے سے بابا جی کو نکالتا ہوں اور یہ کچھ خوبصورت سے نوٹس یہ بھائی کو دیتے ہیں اور ان بھائی سے اب ہم لینے والے ہیں کوئی اور ٹکٹس۔ تو کیا دوسرے شو میں کیا ملنے والا ہے یہ آگے چل کے ہم لوگ دیکھیں گے۔ خیر یہ بھائی ہمیں 3 ٹکٹس پکڑاتے ہیں اور اسلام بھائی سب سے آگے اور سب سے پہلے سیڑھیاں چڑھیں گے کیونکہ یہ پیچھے بھی سب سے زیادہ انجوائے کر کے آئے ہیں۔ حالانکہ ان کی طبیعت خراب ہے لیکن پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، انجوائمنٹ تو ہونی چاہیے۔ یہ سب سے پہلے سیڑھیاں چڑھتے ہیں اور اس کے بعد ان کے پیچھے پیچھے ہم ہیں۔ اب خیر کشتی والا سفر جو تھا وہ تو انجوائے کر ہی لیا تھا ہم نے۔ خیر اس سفر میں ہمیں زیادہ کوئی پریشانی نہیں آنے والی تھی بلکہ ہم لوگ پریشان ہونے والے تھے کہ آخر یہ ہے کیا اور یہ کرتے کیسے ہیں۔ ابھی اوپر پہنچے ہی تھے کہ پھر اچانک سے میری نظر نیچے پڑتی ہے اور نیچے یہ بھنڈارا سی کار جو شاید پاکستان کے بر صغیر سے بھی پہلے کی لگتی ہے، اور ساتھ میں ہوتے ہیں یہ 2-3 موٹر سائیکلز جو بالکل ٹوٹے ہوئے اور جن سے چلنے کی بالکل امید نہیں ہوتی، اور دوسری طرف یہ کار جس کا ایک ٹائر پنچر تھا، جس کو پنچر لگانے میں بھی کچھ وقت درکار تھا۔ پھر اسلام بھائی اور مجاہد بھائی یہ بھی کچھ گپ شپ کرتے ہیں اور ساتھ میں ہم لوگ یہاں پہ بناتے ہیں کچھ ویڈیوز وغیرہ، اور پھر ہم نے سوچا کہ یار اس طرف چلتے ہیں اور میلے کا جو مکمل ویو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ یہاں سے ہم تھوڑا سا پھر آگے موو کرتے ہیں اور اس طرف سے کیونکہ دھوپ بھی کافی آ رہی تھی اور ساتھ میں میلہ پہ آئے ہوئے تمام لوگوں کا خوبصورت ویو بھی ہم لوگ دیکھ سکتے تھے، جتنی بھی یہاں پر شاپس بنی ہوئی تھیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے سبھی لوگ ادھر پہنچ چکے ہوں، اور دوسری طرف ابھی کار چلنے کا انتظار ہی تھا کہ یہ کشتی دوبارہ سے پوری ہو چکی تھی اور پھر سے یہ چل پڑی تھی۔ خواتین و حضرات اس میں شامل تھے اور ان کی چیخوں کا شور کچھ ایسے تھا کہ بس جیسے آسمان کو چھو رہا ہو۔ ان کو دیکھنے کے بعد اور ان کی حالت دیکھنے کے بعد پھر ہم یہی سوچتے ہیں کہ یار ہم صحیح تھے، اگر ہمیں ڈر لگ رہا تھا تو بالکل واقعی حقیقت میں لگ رہا تھا۔ پھر اس کار کے لیٹسٹ ورژن کے اچانک سے چلنے کی آواز آتی ہے اور ایک بابا جی کو اس میں ڈرائیور بنا کے بٹھا دیا گیا تھا، اور پھر یہ بابا جی اس کو گھمانا شروع کرتے ہیں اور ہمیں یہ لگتا تھا کہ شاید یہ کار گھومتے گھومتے ہم تک آ پہنچے گی، لیکن زیادہ دور نہیں، آہستہ آہستہ یہ سپیڈ پکڑ رہی تھی اور بالکل نیچے والا یہ جو ہمیں وائٹ کلر کا یہ کچھ لکڑی کے پھٹے دیکھنے کو مل رہے تھے انہی کے اوپر چلتی رہتی ہے۔ خیر رفتار اس کی اچھی خاصی تھی اور اس کی رفتار کے ساتھ ساتھ کیمرہ ایڈجسٹ کرنا مجھے کچھ مشکل ہو رہا تھا۔ بابا جی نے خیر کچھ 8 سے 10 چکر جو ہیں وہ اس طرح لگائے تھے۔ خیر ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ بابا جی بالکل زندگی کے آخری دن گزار رہے ہیں اور ساتھ میں یہ شو بھی ہمیں دکھا رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ اور دوسری طرف پھر بابا جی نے اس کو سلو کیا ہے اور نیچے اتارنا شروع کر دیا ہے۔ ابھی یہ بھنڈر سی کار نیچے اتری تھی کہ دوسری طرف یہ بائکس بالکل تیار ہو چکی تھی۔ ہمیں بالکل امید نہیں تھی کہ یہ جو بائک کے اوپر بیٹھ رہے ہیں یہ اس طرح سے اس کو گھما سکیں گے یا نہیں۔ خیر کار والے نے جو کرنا تھا وہ تو کیا ہی کیا۔ پھر ہم لوگ بالکل تیار تھے کہ اب ہم لوگ جو ہے وہ بائکس والوں کو دیکھیں کہ آخر وہ کس طرح سے یہاں پہ ڈرائیو کرتے ہیں اور آخر اسے موت کا کنواں کہا کیوں جاتا ہے۔ تو بھئی اب واقعہ ہی میں یہ موت کا کنواں تھا، یہ دیکھ کے ہمیں اندازہ ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے تو یہ والے بھائی نے اس طرح سے بائک گھمائی ہے اور پھر اچانک سے ہمیں تو بالکل پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اور کیسے یہ بائکس جو ہیں یہ اوپر کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی یہ دونوں بائکس اکٹھے اس طرح سے چلانا شروع کر رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا یہ تو دونوں آپس میں ہی ٹکرا جائیں گے، لیکن اس کے بعد پھر شور ہی شور، اور پتہ نہیں چلا کہ ایک بائک والا کب تھک کے جو ہے وہ نیچے اتار دیتا ہے، لیکن دوسری طرف میرا کیمرہ جو ہے وہ پیچھا کرنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ لیکن یہ ایک بھائی تو بہت ہی زیادہ ہمیں ہیوی ڈرائیونگ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ پہلے تو یہ دونوں ہاتھوں سے چلاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اچانک سے اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے ہیں اور اپنی دونوں ٹانگیں بھی بائک کے ایک طرف رکھ لی ہیں۔ لوگ اس کے کرتب دیکھتے، اس کے لیے تالیاں بجاتے اور بالکل حیران ہو رہے تھے۔
ہم بھی اسی انتظار میں تھے کہ کب یہ اپنا شو ختم کرتا ہے اور آخر کس طرح سے یہ لینڈ کروائے گا اپنی بائک کو نیچے۔ لیکن لینڈ کروانا تو دور کی بات، یہ بھائی تو بیچ میں کبھی کبھی اس طرح سے بائک کو اوپر لے کے آ رہے تھے جیسے یہاں سے اوپر کی طرف نکل جائیں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی بائک کی رفتار کو کچھ کم کر لیتا ہے اور بڑے آرام کے ساتھ اس کو نیچے اتارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کا کرتب دیکھنے کے بعد تمام لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ باہر کی طرف نکلنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اچانک سے ہم ایک خوبصورت سا گانا بھی یہاں پر سنتے ہیں کہ پیسے مک گئے اور یار رس گئے۔ اسلام بھائی اور مجاہد بھائی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے اور ہنس کے کہہ رہے تھے کہ ہمیں ڈر لگ رہا تھا کہ شاید یہ ہماری طرف نہ آ جائے، اور اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہماری طرف آتا تو ہم نے واپس اس کو دھکا دینا تھا اور یہ نیچے ہی جا کے گرتا۔ خیر یہ سارا شو دیکھنے کے بعد ہم پھر نیچے آ چکے ہیں اور دوبارہ سے ایک اور شو کی طرف چل چکے ہیں۔ جانور دیکھنے کا بہت زیادہ شوق ہے اسلام بھائی کو، اور یہاں پہ یہ ایک خوبصورت قسم کا جانور ہے اور کافی عجیب و غریب قسم کا بھی، جس میں جو گائے ہے اس کی بھی 6 ٹانگیں اور دوسری طرف ایک بیل ہے اس کی بھی 6 ٹانگیں بتائی جا رہی ہیں۔ تو اسلام بھائی نے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پسند کی ہیں، ہم نے پھر یہ گائے اور یہ بیل کو دیکھا ہے۔ اس کے بعد ہم خیر جو ٹکٹ بھر کے آئے تھے یہ چیزیں بھی ہم نے دیکھنی تو تھی، پہلے بھی دیکھی ہوئی تھی۔ اوپر ہمیں کچھ سانپ تھے، یہ مجھے سب سے اچھے لگے، ویسے تو اور چیزیں بھی اچھی تھیں لیکن یہ سانپ مجھے ایسے لگے کہ جیسے اس سے بڑے سانپ پہلے ہم نے نہیں دیکھے تھے۔ نیچے یہ کچھ 1-2 لومڑ وغیرہ تھے اور کچھ یہ ٹائگرز وغیرہ تھے مختلف قسموں کے، جو کافی ایکٹیو نظر آ رہے تھے۔ باقی کا سامان جو باقی کے جانور ہیں وہ پہلے بھی ہم نے دیکھے ہوئے تھے۔ یہ ایک لگڑ بگا ہمیں لگ رہا تھا، خیر یہ آرام سے بیٹھا ہوا تھا، انجوائے کر رہا تھا۔ اسلام بھائی کہتے ہیں کہ چلیں واپس یار، جو پیسے ضائع کرنے تھے وہ تو یہاں پر ہم نے کر لیے، ذرا بھی مزہ نہیں آیا بھیا۔ خیر اوورآل تو انجوائمنٹ بہت اچھی تھی، لیکن ہم لوگ یہاں پر کچھ چل وغیرہ کرنے کے بعد واپس نکل رہے ہیں۔ ان سانپوں کو الوداع کہنے کے بعد ہم لوگ اب نکل چکے ہیں کچھ کھانے کے لیے، اور اس بازار میں ہمیں صرف اور صرف کھانے کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ میں نے اسلام بھائی سے پوچھا کہ کیا کھانا ہے، وہ کہتے ہیں جو بھی اچھا لگے کھا لیں گے۔ پہلی نظر تو ہماری پڑتی ہے اس بریانی پہ، لیکن اسلام بھائی اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ اس میں بوٹیاں نہیں ہوتی۔ ابھی ہم بوٹیوں والی بریانی ڈھونڈ ہی رہے تھے کہ ہماری نظر بوٹیوں سے بھرے ہوئے برتن پر پڑتی ہے، اور دکاندار سے ہم نے جب پوچھا کہ کیا یہ کھانے کے لیے ملیں گی، تو دکاندار کہتا ہے بھیا بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں، گھر تھوڑی لے جانی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ اپنی تشریف کو لے کر پھر کچھ آگے چلتے ہیں، اور اسلام بھائی بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ آگے چل کے بیٹھتے ہیں اور یہیں سے پھر انجوائے کرتے ہیں یہ کچھ پلیٹیں، کیونکہ بہت زیادہ بھوک جو ہے وہ ہمیں لگ چکی تھی۔ یہاں بیٹھ کے ہم ساتھ ساتھ دیکھ رہے تھے کہ کشتی میں لوگ کس طرح سے اپنا سفر پھر سے شروع کرنے والے ہیں، اور دوسری طرف پھر ہمارے پاس بریانی بھی بالکل پہنچ چکی ہے، اور بریانی سب سے پہلے اسلام بھائی ٹیسٹ کرتے ہیں، اور اسلام بھائی کے ساتھ ساتھ مجاہد بھائی بھی شروع کرتے ہیں اپنی پلیٹ۔ اس کے بعد ہم لوگ بریانی وغیرہ کھاتے ہیں، اور بریانی وغیرہ کھانے سے خیر بھوک تو ہماری کچھ نہ کچھ مٹ جاتی ہے۔ پھر ہماری نظر پڑتی ہے کچھ مٹھائی پر۔ مٹھائی بہت زیادہ یہاں پر ہوتی ہے، اور ویسے تو اوورآل میٹھا کھانے کا زیادہ دل نہیں کر رہا تھا، لیکن یہاں پہ کچھ جلیبی نظر آتی ہے تو مجاہد بھائی کہتے ہیں تھوڑی سی جلیبی جو ہے وہ ہمیں ٹیسٹ کر لینی چاہیے، کچھ میٹھا ہو جائے۔ تو پھر وہاں سے مجاہد بھائی لیتے ہیں تھوڑی سی جلیبی، جلیبی ساتھ میں بالکل فریش بن رہی ہوتی ہے، اور لوگ یہاں سے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ کیمرہ کے سامنے اسلام بھائی کہتے ہیں کہ مجھے میٹھا کھانے کا بالکل شوق نہیں ہے، اور ویسے ہلکا ہلکا سا شرمیلی آنکھوں کے ساتھ میٹھا جو ہے وہ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ خیر یہ میٹھا وغیرہ ٹیسٹ کرنے کے بعد ابھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں دربار پہ، اور وہاں جا کے ہم نے دعا وغیرہ کی ہے۔ دعا وغیرہ کرنے کے بعد ہم لوگ وہاں سے بالکل اب فری ہو چکے ہیں۔ ابھی ہمیں دیکھنے ہیں دنیا بھر سے آئے ہوئے اونٹ، اور اس کے لیے ہماری ویڈیو کے پارٹ 2 کا انتظار کیجیے۔ پارٹ 2 میں جلد ملتے ہیں آپ کے ساتھ۔